نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اصل تو پروگرام بلولی میں رکھا گیا مستورات کے لیے اور شام میں رکھا گیا مردوں کے لیے فنکشن ہال میں، لیکن یہاں کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ بڑی محبت سے، بڑی طلب کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئی ہیں، تو اس لیے ایک 15 منٹ کے لیے ضروری باتیں آپ سے عرض کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ سے ہمارا تعلق درست ہو جائے، ہماری موت کی بعد کی زندگی بن جائے اور دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ دین کے بغیر نہ دنیا کا چین ہے، نہ آخرت کا سکون ہے۔ دین کے بغیر نہ جسم کو راحت ملے گی، نہ دل کو راحت ملے گی۔ اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر نہ ہمارے کاروبار ڈھنگ سے چلیں گے، نہ ہمارے ہی خاندان جڑ پائیں گے۔ دین ہماری سب سے پہلی، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کھانے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مر ہی جائیں گے، لیکن دین کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ قبر میں سب سے پہلی پوچھ اسی کے بارے میں ہوگی۔ روح اس کے بغیر آسانی سے نہیں نکلے گی، روح اس کے بغیر آسانی سے نہیں نکلے گی۔ ہماری زندگیوں میں کمی مالداری کی نہیں ہے، دینداری کی ہے۔ ہماری زندگی میں کمی دولت کی نہیں ہے، برکت کی ہے۔ ہماری زندگی میں کمی زیورات کی نہیں ہے، حیا اور عفت اور پردے کی اصل کمی ہے۔ ہماری زندگیوں میں کمی سامان جہیز کی نہیں ہے، اخلاق کے جہیز کی ہے۔ ہماری بستیوں میں ضرورت اسکولوں سے زیادہ مکتب کی ہے، اسکولوں سے زیادہ مدرسے کی ہے۔ انجینئر اور ڈاکٹر سے زیادہ مفتی صاحب اور عالم صاحب کی ضرورت ہے، جو ہماری نسلوں کو سکھلائے کہ ماں باپ کیا ہیں، نسلوں کو، اولاد کو سکھلائے کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا کتنی بدترین چیز ہے، بری صحبتیں کیا نقصان پہنچاتی ہیں، سود اور بیاج کا مال کیسے تباہ کرتا ہے۔ دروازہ کھول دیجیے، دروازہ تھوڑا سا قریب، ہم وہاں بیٹھ جائیں گے۔ تھوڑا دھکا دو مائک والا۔ اصل جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، اور وہ ضرورت ہماری دین کے ذریعے سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ ویروں کو ویر سے جوڑنے والے ہیں، اینٹوں کو اینٹ سے جوڑنے والے ہیں،
لوہے کو لوہے سے جوڑنے والے ہیں، لیکن ساز بہو کو جوڑنے والے نہیں ہیں، بھائی بھائی کو جوڑنے والے نہیں ہیں، بھائی بہن کو جوڑنے والے نہیں ہیں، بیوی شوہر کو جوڑنے والے نہیں ہیں، صدر صاحب اور عوام کو جوڑنے والے نہیں ہیں۔ کمی اصل دین کی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے۔ دوسری بات، میری دینی ماں اور بہنوں، ہم شہروں کو جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، آباد علاقے میں جاتے ہیں شادی کی خریداری کے لیے، حیدرآباد ناندیڑ جاتے ہیں جسم کے علاج کے لیے، ہارٹ آ گیا اللہ حفاظت فرمائے بھاگو حیدرآباد، کینسر ہو گیا اللہ شفا عطا فرمائے دوڑو بمبئی کی طرف۔ تو جیسے ہم شادیوں کی ضرورت کے لیے اور علاج کی ضرورت کے لیے شہروں کا سفر کرتے ہیں، دین کی ضرورت کے لیے اللہ والوں کا سفر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دین کو سیکھنے کے لیے شہر کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ گاؤں میں اچھا فون نہیں ملتا تو لوگ شہر جا کر خریدتے ہیں، گاؤں میں اچھے ٹائلز نہیں ملتے تو لوگ شہر جا کر بڑی دکانوں میں جا کر اچھے ٹائلز خریدتے ہیں، گاؤں میں اچھا اسکول نہیں ہے تو ددھیال ننھیال میں رکھ کر خالہ پھوپھو کے پاس بچوں کو رکھ کر دنیا کی اعلیٰ تعلیم کی ہم فکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میری دینی ماں اور بہنوں، دین زندگی میں آ جائے اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانا، علماء حق کی صحبت میں جانا، اپنے بچیوں کی تربیت کے لیے شہر کے مدرسوں میں داخلہ کروانا، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے شہر کے اچھے مدرسوں میں داخلہ کروانا۔ جیسے روٹی کمانے کے لیے دوسرے شہر بھیجتے ہیں، علم کمانے کے لیے دوسرے شہر کیوں نہیں بھیج سکتے ہیں؟ روپیہ کمانے کے لیے سعودیہ، دبئی، کویت جا سکتے ہیں، دین کمانے کے لیے شہروں کا سفر ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہماری کاہلی اور اولاد سے اندھی محبت ہماری اولاد کو جاہل ہی رکھ دے گی، ہماری سستی اور ہماری اولاد سے اندھی محبت یہ ہماری اولاد کو جاہل رکھ دے گی۔ تو میں نے دوسری بات آپ سے عرض کیا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے مدرسوں میں، اپنی بچیوں کو اچھے مدرسوں میں شریک کروانے کے لیے سفر کیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو بھی امام بخاری سے محبت تھی، ان کے بچے لاوارث نہیں تھے، لیکن ان کی ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی رہی سہی پونجی دے کر بازو کے شہروں میں نہیں، بڑے بڑے کانٹیننٹ اور بر اعظم میں بھیجا۔ رشیا کہاں ہے؟ مدینہ کہاں ہے؟ رشیا کہاں ہے؟ اور دنیا کے دوسرے علاقے کہاں ہیں؟ اب غور کیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے محدثین، بقی ابن مخلد آ گئے، اندلس کہاں ہے؟ بغداد کہاں ہے؟ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے اندلس سے بغداد کا سفر کر لیا، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اس کی قربانی دینا ہے،
اگر ہم اپنی اولاد کی آگے کی ترقی ہم چاہتے ہیں، اچھی سبزی چاہیے، ہفتہ واری بازار میں جاؤ، اچھا دودھ اصلی چاہیے، فجر سے پہلے فلانے علاقے میں جاؤ، اچھی تعلیم چاہیے، دارالعلوم دیوبند جاؤ، اچھی تعلیم چاہیے، عقل کنواں جاؤ، اچھی تعلیم چاہیے، شہر کے معیاری مدارس اشرف العلوم جاؤ، ایسے مدرسوں کا انتخاب کرو کہ جہاں پر بچے صرف پلنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے جاتے ہو۔ تو میں نے پہلی بات آپ سے عرض کیا کہ دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور دوسری بات میں نے عرض کیا کہ دین کے علم اور تربیت کے لیے شہر جائیے، دوسرے علاقوں میں جائیے، اپنے وطن میں ہی بیٹھ کر مت رہیے۔ اور تیسری بات بہت اہم ہے کہ ہم گھر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، پیسے جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ باپ کاروبار کے لیے وقت دیتا ہے، دکان چمکانے کے لیے وقت دیتا ہے، ماں 3 وقت کا تازہ کھانا پکانے کے لیے وقت دیتی ہے، کچن چمکا کر رکھنے کے لیے وقت دیتی ہے، پتھر بار بار دھوتی رہتی ہے کچن کی، لیکن تربیت کے لیے وقت نہیں دیتے ہم تربیت کے لیے وقت نہیں دیتے ہیں، ہم تربیت کے لیے وقت نہیں دیتے ہیں۔ ہماری بھی تربیت نہیں ہوئی، ہماری اولاد کی بھی تربیت نہیں ہوئی۔ میں خود گٹکھے کا عادی ہوں، میں خود زردے کا عادی ہوں، میں خود بیڑی سگریٹ کا عادی ہوں، میں خود فون اور گندی فلموں کا ٹی ویوں کا عادی ہوں، میں خود ہی قرآن اور حدیث کو نہیں جانتا، تو پھر میں نہ اپنی تربیت کرنا چاہتا ہوں نہ اپنی نسل کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے میری دینی ماں اور بہنوں، کھانے کے لیے کھیت کے لیے وقت دیتی ہو، تربیت کے لیے بھی وقت دو، اور تربیت کے لیے پہلا قدم خود کی تربیت ہے۔ ہمارے اندر سے بری عادتیں نکل جائیں، اللہ کو ہم پہچاننے والے بن جائیں، اپنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے بن جائیں، ہمیں خود پتا چلے کہ پردہ کیا ہے، ہمیں خود فکر ہو کہ رشتے جڑ جائیں، ہمیں خود علم ہو کہ حرام لقمہ کیا ہے، اور ہمیں خود دعا کی عادت ہو، ہمیں خود تہجد کا شوق ہو۔ ہمیں اپنی تربیت کے لیے بھی وقت دینا ہے، اولاد کی تربیت کے لیے بھی وقت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی ذات عالی کی محبت دے دیجیے، عشق دے دیجیے، تعلق دے دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائیے، تلاوت کو زندہ فرمائیے، ہماری جہالت کو ختم کیجیے، بچوں کی نسلوں کی جہالت کو ختم کیجیے، علم نافع کی دولت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں تک پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں ان بندوں سے ملا دیجئے جو آپ سے مل چکے ہیں۔ اے اللہ قدم قدم پر ان کی رہبری حاصل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بے لگامی سے اور انتشار سے پناہ عطا فرما دیجئے، رشتوں کو جوڑ دیجئے، وطن کی عافیت کی روزی دے دیجئے، جسمانی بیماریوں سے روحانی بیماریوں سے شفا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو حج کی دولت دیجئے،
مدینہ پاک کی حاضری مقدر فرمائیے۔ ماں باپ زندہ ہیں، عافیت دیجیے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، درجات بلند کر دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔